پوچھے گا کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا تھا, میں نے زندگی موت کا وعدہ کیا تھا, میں نے عزت ذلت کا وعدہ کیا تھا, تم لوگ کیسے انسانوں سے ڈر گئے, تم انسان کے ڈر میں کیسے ناانصافیاں کرتے رہے. تو میں نے بولا جاہل پورا انٹرویو سن لے, میں بول رہی ہوں کہ جی ایز اے پاکستانی یہ ہماری ڈیوٹی ہے. کچھ ٹاؤٹ صحافی ہیں جو اپنے آپ کو صحافی بھی بنتے ہیں اور بیچارے لفافوں پہ چلتے ہیں, جو ان کا تڑپنا دیکھ کے تو مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے. آپ کی شرم, آپ کا آئین, آپ کا قانون تب نہیں جاگا جب ایک سزا یافتہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر بھاگا اور 3 سال واپس نہیں آیا. تو میں لبرٹی میں پولیس کے پاس اریسٹ بھی ہوئی تھی, مگر میں جادوئی طور پہ وہاں سے نکل کے تھانہ شادمان بھی پہنچ گئی اور میں نے وہاں پہ جا کے بھی آگے لگا لی. نواز شریف کا کھویا ہوا مقام, ان سے جو مقام ہے وہ ان کی بیٹی نے ان سے چھینا. ان کی بیٹی سے لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں, لوگ ان کو اتنا ڈس لائک کرتے ہیں کہ وہ جب منہ کھولتی ہیں وہ ایک بلنڈر کرتی ہیں. اپنے باپ کے لیے جتنے گڑے کھولتے ہیں وہ ان کی ریڈ لائن ہے. مگر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج نہ کوئی ماں محفوظ ہے, نہ کسی ماں کا گریبان محفوظ ہے, نہ کسی جوان لڑکی کے سر کی چادر محفوظ ہے, نہ کوئی بچہ محفوظ ہے. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی کرنے پہ آپ لوگوں کی ماؤں کو دھکے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی بہنوں کو بالوں سے کھینچ رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل شاکر محمود اوان دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ صنم جاوید خان موجود ہیں. 768 تھانہ شادمان مقدمہ میں بھی نامزد ہیں اور اس کا ٹرائل بڑی تیزی کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے, اور ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا, اور اس فیصلے میں صنم جاوید خان نامزد ہیں. اس حوالے سے بھی ان سے گفتگو کریں گے. 5 اگست کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور پھر مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب پولیس انتظار کرتی رہی اور کوئی باہر نہیں نکلا, اس کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے, اور دیگر منصوبے بھی جو اس وقت شروع کیے جا رہے ہیں. ٹرام منصوبہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا منصوبہ بتایا جا رہا ہے, اس کو نون لیگ جو ہے وہ اپنا منصوبہ کہہ رہی ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل اور گرفتاریاں اور سزائیں جو ہیں, سزاؤں کا موسم آ چکا ہے, عمران خان نے گفتگو کی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ صنم جاوید سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے صنم آپ کا بہت شکریہ. 5 اگست کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا, جو عمران خان نے کال دی تھی اس کے مطابق لوگ نکلے یا نہیں؟ شاکر, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر لوگ نہیں نکلے یا لوگوں کے نکلنے کا ڈر نہیں تھا, تو جو 5 اگست سے پہلے ہوا اور جو 5 اگست والے دن بھی ہوا, اور کیوں ہوا, درجنوں ایف آئی آر درج ہیں. اگر کوئی نکلا ہی نہیں, لائرز کو چاہیے کہ جو مریم بی بی کا بیان ہے نا, یہ لے کے وہ کورٹ جائیں اور جج صاحب کو بتائیں کہ آپ کی وزیر اعلیٰ جو صوبے کی ہے وہ فرما رہی ہے کہ نکلا ہی کوئی نہیں. جب نکلا ہی نہیں تو ہمارے لوگ گرفتار کیوں ہیں, ان کی گاڑیاں کیوں ٹوٹی ہیں, وہ جیلوں میں کیوں بند ہیں. ہماری تو وزیر اعلیٰ فرما رہی ہے نا کوئی نہیں نکلا, آئی جی ویٹ کرتا رہ گیا. تو جو درجن بھر آپ نے ایف آئی آر کر کے لوگوں کو پکڑا ہے, وہ کس گناہ میں پکڑے ہیں؟ نکلا تو کوئی تھا نہیں نا. تو لوگوں کے گھروں میں جا کے جو آپ نے توڑ پھوڑ کی, بچے نہیں چھوڑے, عورتیں نہیں چھوڑی, بزرگ نہیں چھوڑے, وہ کس ڈر سے نہیں چھوڑے پھر؟ کیونکہ نکلنے کے نہیں نکلنا تھا نا لوگوں نے. تو جھوٹ بولنے کی ایک حد ہونی چاہیے, لوگوں کو بیوقوف سمجھنے کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. مطلب اتنے بھی پکا منہ بنا کے کوئی جھوٹ نہ بولے کہ شرم بھی شرم آ جائے کہ یار یہ کیا ہے. شیطان بھی ان کو دیکھ کے سوچتا ہوگا یار مجھے تو غلط ہی نام دے دیا شیطان کا, میرے تو گرو یہ سب ہیں جتنے پکے منہ سے یہ جھوٹ بولتی ہیں, کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے. وکیلوں کو چاہیے ان کا بیان اٹھائے اور کورٹ میں لے کے جائے کہ وزیر اعلیٰ صاحب فرما رہی ہے کوئی گھر سے نہیں نکلا, ہمارے بندے چھوڑ. اچھا, جو مناظر ہم نے لاہور کے اندر دیکھے, ریحانہ ڈار کے ساتھ جو سلوک کیا گیا پولیس کی جانب سے, اور یہ سلوک آپ کے ساتھ بھی اس وقت ہوا تھا جب آپ جیل سے رہا ہوئی تھی اور جیل سے پیشی پر جا رہی تھی, تو آپ کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا, اس وقت زخمی کیا گیا تھا. آپ اس معاملے کو لے کے آگے چل رہی ہیں. اور دوسرا ریحانہ ڈار کے ساتھ کل خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا, عالیہ حمزہ کے ساتھ, ناز بلوچ صاحبہ کے ساتھ, تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں دیکھیں نا, آپ ان کی باتوں میں اور ان کے کرنے میں فرق دیکھیں نا. ویسے تو وہ بی بی فرماتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے, مگر شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آج نہ کوئی ماں محفوظ ہے, نہ کسی ماں کا گریبان محفوظ ہے, نہ کسی جوان لڑکی کے سر کی چادر محفوظ ہے, نہ کوئی بچہ محفوظ ہے. آپ کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ ایک جمہوری ملک میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی کرنے پہ آپ لوگوں کی ماؤں کو دھکے مارتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, آپ لوگوں کی بہنوں کو بالوں سے کھینچ رہے ہیں. آپ ناز کی بات کریں, وہ ایک لائر ہے, اب ایک لائر ہے جو ایوان عدل میں اپنا لائر کنونشن کر کے نکلی, آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. اڈیالہ کے باہر ایک لڑکی کو جیسے بالوں سے کھینچ رہی تھی پولیس والی. آپ سوچیں یہ سب کرنے کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے یہ آپ کو محبت آپ پہ نچھاور کرے گی, یا آپ کو تمیز کا مظاہرہ کر کے دکھائے گی. آپ خواتین کا نہیں احترام کر پا رہے کہ جن کی جس اسلام کے نام پہ, جس مذہب کے نام پہ یہ ملک بنا ہے, اس میں تو مشرقین کی خواتین کے ساتھ برے سلوک کیوں نہیں ہے اجازت. آپ تو جو اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں, جو خواتین کے ساتھ اسپیشلی کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ امید رکھتے ہیں کہ نفرت نہیں بڑھے گی, ہمارے لیے محبت بڑھے گی, اور پھر آپ لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بیانیاں بنا کے ہمارے اگینسٹ نفرت پھیلا رہے ہیں. آئی جی صاحب کا میں بیان دیکھ رہی تھی, مجھے اس پہ اتنی ہنسی آئی. بولتی ہے کہ جی ہمیں آپ گالیاں نہ دیں,
आप बेशरम आदमी, आप लोगों की माँ बहनों को धक्के मारना बंद करें, आप उनके बाल खींचना बंद करें, आप उनके दुपट्टे खींचना बंद करें, आपको गालियां पड़ना बंद हो गई। आप चाहते हैं कि आप लोगों के मुंह पे सीधी गोलियां मारे, आप उनकी इज्जतों से खेलें, आप उनके घरों में आधी रातों को घुस जाए, उनके बच्चों को डराएं, उनकी बेटियों को डराएं, धमकियां दें, और फिर लोग आप पे फूल निछावर करें। अपनी हरकतें ठीक करें। आपको अपनी हरकतों की फिक्र नहीं है, आपको लोगों की तनकीद की फिक्र है। खवातीन को टारगेट जो है वो खास तौर पर किया जा रहा है, तो इसका क्या मकसद हो सकता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2 साल हो चुके हैं, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और अब ये खबरें आ रही हैं कि शायद नवाज शरीफ को वजीर आजम जो है वो बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एक खबर सामने आई कि मरियम बीबी जो है वो इस हवाले से बड़ी कोशिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ को उनका खोया हुआ मुकाम वापस मिले। देखिए जी, जो उनका खोया हुआ मुकाम है ना, वो उनसे किसी और ने नहीं छीना। वो नवाज शरीफ का खोया हुआ मुकाम, उनसे जो मुकाम है वो उनकी बेटी ने उनसे छीना। उनकी बेटी से लोग इतनी शदीद नफरत करते हैं, लोग उनको इतना डिसलाइक करते हैं कि वो जब मुंह खोलती हैं वो एक ब्लंडर करती हैं। अपने बाप के लिए जितने गड़े खोदे हैं वो उनकी अपनी बेटी ने खोदे हैं। उनकी वो तो फिर एक थोड़े लीडर के तौर पे मशहूर थे, लोग उनको लीडर मान ही लेते थे, गलती से 3 दफा के वो प्राइम मिनिस्टर बन ही गए। मगर फिलहाल जो उनकी बेटी की हरकतें हैं ना, और उसकी वजह से जो उनके बाप का जो डाउनफॉल है, वो बेसिकली उनकी बेटी की वजह से। उनको सबसे पहले अपनी बेटी, जो वैसे उन्होंने कभी भी काबू नहीं की, मगर अब क्योंकि इतनी उम्र हो गई, इस उम्र में उनको कम से कम काबू कर लेना चाहिए अपनी बेटी को। सारा फसाद जो है, सारा फितना जो है, सारी नफरत जो है, वो उनकी बेटी फैलाती है, तो उनको सबसे पहले अपनी बेटी को काबू करने की जरूरत है। दूसरी बात रहेगी खवातीन के सलूक की। खवातीन के साथ ये सब कुछ जानबूझ के किया गया, चाहे 9 मई था या 9 मई से पहले था या 9 मई के बाद है, जो सजाएं हैं इसलिए क्योंकि बार बार आप 9 मई से पहले का कोई भी टॉक शो उठा के देख ले, हर टॉक शो का सिर्फ एक टॉपिक था कि खवातीन जो है ना, ये खान को सपोर्ट करती हैं, ये अपनी फैमिलीज ले आती हैं, इनकी वजह से इनकी फैमिलीज आती हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सब औरतों को टारगेट किया गया, उन पे जंग, बगावत, गद्दारी के मुकदमे बनाए गए, उनके दुपट्टे खींचे गए, बाल खींचे गए, चादरें गिरबान खींचे गए, ताकि एक डर पैदा हो, ताकि ये जो खवातीन बाहर निकल रही थी ये बाहर ना निकल सके। एक ऐसा मुल्क जिसकी 50% से ज्यादा आबादी खवातीन की है, वो मुल्क में आप बजाय औरतों को ये बताने के कि आपने पढ़ना है, आपने एक करियर बनाना है, आपने अपनी मर्जी की फील्ड ज्वाइन करनी है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप बाहर निकले, दुनिया का मुकाबला करें, आप औरतों को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो घर में बैठो, क्योंकि अगर अपनी मर्जी का कुछ करने के लिए घर से बाहर निकलोगी, हम तुम पे जंग, बगावत, गद्दारी के मुकदमे करेंगे। आज हमारी खवातीन को ये पता ही नहीं है कि उनके लिए हेल्थ इतने इश्यूज है, उनको अपनी हेल्थ के लिए क्या करना है, बेसिक तक नहीं हमारी खवातीन को पता है, क्योंकि आप उनको ये अवेयरनेस देना नहीं चाहते। आप चाहते हैं, आप जिससे हमसे इन्वेस्टिगेशन में कहते रहे कि आप तो औरत हैं, आपका क्या काम था बाहर, आप घर में बैठे हैं। आपकी ये जो मेंटालिटी है ना, ये जो कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको इस ज़हनियत से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो ये सोचते हैं ना कि ये औरतें कहाँ से आ गई, तो औरतें तुम लोगों ने खरीदी हुई नहीं थी, औरतें तुम लोगों की जर खरीद गुलाम नहीं थी कि तुम लोगों की मर्जी थी, होती तो निकल आती, नहीं थी तो उनको नहीं निकलना चाहिए था। सबसे पहले तो ये अपनी घटिया सोच है ना, इनको ये चेंज करने की जरूरत है। अब खवातीन की बात हो रही है, खवातीन को सजाएं जो हैं वो दी गई हैं, जिसमें यास्मीन राशिद हैं और जरताज गुल साहिबा। अब मजीद खवातीन के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिसमें आपका नाम सरे फरिस्त है, आलिया हमजा का नाम है, फिर रुबीना जमील हैं, आयशा भुट्टा हैं, जिनके मुकदमात इस वक्त लाहौर की अदालत में जेर समात हैं, और अगले हफ्ते तक इस पर जो है वो फैसला भी आ सकता है। तो 768 थाना शादमान, इसमें आप उस वक्त कहां पर थी, आपने थाना जलाया, ये बता दीजिएगा। और दूसरा, इस मुकदमे का फैसला आने वाला है और आपको सजा होने वाली है, और आप मंजर आम से गायब हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जी। ये जो थाना शादमान केस है, ये उस वक्त का वकूआ है जिस वक्त मैं लिबर्टी में पुलिस से अरेस्ट हो रही थी, मतलब मैं तब पुलिस की कस्टडी में थी, ये उस वक्त का वकूआ है। मगर क्योंकि जाहिर है हम जादूगर नहीं आए, हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स हैं, तो मैं लिबर्टी में पुलिस के पास अरेस्ट भी हुई थी, मगर मैं जादुई तौर पे वहां से निकल के थाना शादमान भी पहुंच गई और मैंने वहां पे जाके भी आगे लगा ली। देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है नून लीगियों को जितनी जल्दी है हमारी सजाओं की, कि ये सजाएं हो रही हैं, ये गिरफ्तारियां देंगे, आते क्यों नहीं, इज़्ज़ताज, कमर शौजब, एक और भी है, कोकब साहिबा भी है कोई जिनको सजा हुई है, डॉक्टर यास्मीन। तो आप इनको में स्पेशली जो कुछ स्टाउट सहाफी हैं, जो अपने आप को सहाफी भी बनते हैं और बेचारे लिफाफों पे चलते हैं, जो उनका तड़पना देख के तो मुझे इतनी हैरत होती है। ये कौसर काजमी साहब हो गए, ये हसन अयूब साहब हो गए। आपकी शर्म, आपका आइन, आपका कानून तब नहीं जागा जब एक सजा याफ्ता 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर भागा और 3 साल वापस नहीं आया। कि आप में से किसी ने उसको कहा कि तुम 3 दफा के तुम वजीर आजम थे, तुम अपने अंदर थोड़ी हिम्मत पैदा करो, आओ अपनी सजा पूरी करो। उसकी बेटी जमानत में ऐसे अपने बाप की खिदमत के लिए बाहर घूमती रही, जो मुल्क में ही नहीं था, मुल्क से फरार था। आपने उसको जमानत दी, वो बाहर खुली घूमती रही, उसने अपनी सजा पूरी नहीं की, वहीं से उसने अपने केस माफ करा लिए। आपने उसको फरमाया कि बीबी तुम औरत हो तो क्या हुआ, तुम अरबों की करप्शन में जेल में हो, जाओ अपनी सजा पूरी करो। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बारी आपको याद आ जाए कि
چاہیے جس پہ آپ نے جھوٹا جنگ بغاوت غداری کا مقدمہ کیا ہے. کوئی کرپشن کر کے ملک لوٹ کے نہیں کھا گئی, وہ اس کی لندن تو کیا پاکستان میں جزادیں نہیں نکل آئی. اربوں کی کرپشن والی کو آپ کا ایک بار اخلاقی جرات نہیں آپ پہ ہوئی کہ آپ اس کو پوچھتے کہ آپ کس بات کی خدمت کے لیے باعث ضمانت لے کے گھوم رہی ہو جو مفرور ہے. آپ اس بگوڑے کو نہیں پوچھ سکے جو 3 سال ضمانت پہ باہر بیٹھا رہا کہ تم واپس کیوں نہیں آتے. ہم تو کسی عہدے پہ نہیں رہے ہوئے نا, ہم نے تو سرکاری خزانہ نہیں استعمال کیا ہوا, سرکاری آفیسز نہیں انجوائے کیے ہوئے. ہمیں آپ پوچھیں کہ اپنی سزا پوری کرنے کے جی آپ کب آئیں گے, گرفتاریاں کب دیں گے. آپ نے اتنے جائز کیس بنائے ہوئے ہیں, آپ جیل ٹرائل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کورٹ ٹرائل کریں نا, میڈیا کو بلا کریں, آپ تو وہاں ہے, آپ نے تو وٹنس کیا کتنی کیا عذاب جھیل کے آپ کو اندر کورٹ میں بلانا پڑتا تھا. اجازت ہے اس کے باوجود کیا چوری ہے جو آپ چھپا رہے ہیں لوگوں سے. اور سب سے بڑی بات یہ, میرا پولیگرافی ہوا, مجھے بتایا گیا کہ اگر ایک بھی سوال غلط ہوا نا تو اس کا مطلب آپ جھوٹی, آپ کے سب سوال غلط. تو گواہ اگر ایک کے معاملے میں جھوٹا نکلا ہے تو دوسرے کے معاملے میں اسی گواہ کی گواہی کس طرح مانی گئی. شاہ محمود صاحب ثابت ہو گیا کہیں اور تھے, فواد چودھری صاحب ثابت ہو گیا کہیں اور تھے. تو یہ گواہ جن کے گواہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہیں اور تھے, اور جو یہ گواہ دے رہے تھے کہ ہم چشمدید گواہ ہیں کہ وہاں تھے, تو جب ایک بندہ 2 4 6 لوگوں کی گواہیوں میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو باقیوں کے معاملے میں آپ نے اس کی گواہی کیسے مانی, اس کی گواہی کا پولیگراف ٹیسٹ تصدیق کیسے دی. پولیگراف ٹیسٹ آپ کا ہوا, اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیں ناظرین کو, اور کیا اس پولیگراف ٹیسٹ کو آپ کے ٹرائل میں بطور انہوں نے ایویڈنس پروسیکیوشن نے پیش کیا کہ اس پولیگراف میں آپ نے یہ اعتراف کیا کہ آپ نے 9 مئی میں حملہ کیا جناح ہاؤس پر, تھانہ شادمان پر, یہ جتنے بھی مقدمات میں آپ نامزد ہیں, پولیگراف ٹیسٹ کرنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ یہ چیک کرنا کہ آپ ملوث ہیں یا نہیں, اور اسی بنیاد پر عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی تھی. یہی سب سے ہلیریس پارٹ ہے. جب ہمارا پولیگرافک مانگا انہوں نے تو میں نے جج کو بولا کہ انہوں نے میرا پہلے بھی پولیگرافک کرایا ہے مگر اس کی رپورٹ مجھے نہیں دی. اب یہ پھر آپ سے پولیگرافک مانگ رہے ہیں, تو اب میں کورٹ میں, بھرے کورٹ میں سب کے سامنے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ان سے کہیں ایک بار لکھیں جتنے سوال لکھنے ہیں. 9 مئی کو میرے پاس کوئی عہدہ تھا نہیں تھا, میں کسی گروپ کی ممبر تھی نہیں, میں کورٹ کمانڈر ہاؤس میں اندر گئی تھی نہیں گئی, میں کسی سوشل میڈیا ٹیم کو چلا رہی تھی نہیں, میرے پاس اور ڈیوائسز تھی کہ نہیں. فور گاڈ سیک ان سے ایک بار بولیں, ان کی تسلی ہو, یہ سارے سوال لکھیں. جج نے بولا کہ جی لکھیں. جج صاحب کو بولتے ہیں ہاں جی ہم نے لکھ لیے ہیں. جب ہم پولیگرافی کرانے گئے, وہ جو ڈاکٹر وہاں بیٹھی تھی جس نے میرا ٹیسٹ کرنا تھا, میں نے اسے بولا کہ بی بی آپ یہ سوال میرے سے نہیں پوچھ رہی ہیں. تو وہ بولتی ہے کہ یہ سوال ہم پوچھ ہی نہیں سکتے, ہمیں آپ کی ایف آئی آر دی گئی ہے اور ایف آئی آر کے حساب سے ہم خود سوال تیار کرتے ہیں, یہ ہمارا رول ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کیسے پوچھوں, کیونکہ ایف آئی آر میں آپ نامینیٹ ہی نہیں ہیں, آپ نامینیٹ ہی نہیں ہیں, جو رول آپ کہہ رہی ہیں وہ اس میں لکھا ہی نہیں ہوا آپ کا, اس میں لکھا ہی نہیں ہے کہ آپ موبائل بنا کے کچھ قیامت لا رہی تھی یا کچھ آگ لگا رہی تھی. تو میں یہ سوال آپ سے کیسے کروں. لوگوں کو آپ نے ایسی 2 نمبر ایف آئی آروں پہ اٹھایا ہوا ہے کہ کسی کو کی اس نے اچانک گواہی دے دی, وہ وعدہ معاف گواہ بن گیا, کوئی تقیمی بیان آ گیا. اس طرح کے کیسز میں تو ہمیں اریسٹ کیا ہوا ہے. 2 دفعہ پولیگرافک ہوا, اس کا رپورٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے, کوئی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے رپورٹس. تو آپ انسینس تھیں جب آپ کا یہ ٹیسٹ ہوا, آپ کو پتا تھا کہ آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں؟ میں نے تو جی بڑی خوشی خوشی کرایا. میں نے بولا کہ اگر آپ کو اس سے تسلی ہوتی ہے کہ جی اس سے آپ کو پتا چلے کہ جی ٹھیک ہے آپ سچ بول رہے ہیں تو کراؤ, ہمارے دل میں کیا چوری ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے کورٹ میں جج کو بولا کہ ان کو بولو لکھو یہ سارے سوال, یہ 2 نمبریاں کر دیں گے, پھر 2 دن بعد آ جائیں گے بولیں گے پولیگرافک میں یہ سوال رہ گیا تھا, وہ سوال رہ گیا تھا. سارے سوال لکھواؤ ان سے, ان کو بولو سب پوچھے, مجھے جواب دینے میں کوئی اعتراض نہیں, کراؤ. تو وہ تو 2 دفعہ رپورٹ نہیں آئی. جھوٹے ہیں اس لیے نہیں آئی نا, یہ 1 نمبر کے جھوٹے ہیں. آپ جب جیل میں تھیں تو آپ کو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ملے تھے جنہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں, اور اگر آپ خاموش نہیں ہوں گے تو یہیں جیل میں سڑتی رہیں گے. ایک تو وہ کہانی بتا دیجیے گا, اور دوسرا جو اس وقت آپ کی ٹرائل میں بچوں کا ٹرائل ہو رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ آپ کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی درخواست دی گئی عدالت کو؟ دیکھیں یہ اتنا انفیئر ہے کہ آپ نے کسی کا لحاظ نہیں کیا ہوا, نہ آپ نے بچے چھوڑے ہوئے اس ٹرائل میں, نہ آپ نے ڈاکٹرز, نہ ٹیچرز, آپ نے کسی کو نہیں چھوڑا ہوا. اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ یہ ایک سازش تھی جو تیار ہوئی 9 مئی سے پہلے. 3 4 دن لوگوں نے پلاننگ کی اور پھر یہ لوگوں کو لے کر گئے وہاں پہ, اور پھر آپ نے چاہے کوئی راہ چلتا تھا, چاہے کوئی موبائل پکڑ کے کھڑا تھا, چاہے کوئی اس میں صرف سپورٹر تھا یا ووٹر تھا, کوئی ایک آفس ہولڈر تھا, آپ نے سب کو سیم سزائیں سنا دی. مطلب کس انصاف پہ ہو رہا ہے یہ؟ آپ ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں نا جی, وہ بڑے کوئی سخت قسم کے مجرم تھے کہ ان کو جی ملٹری کورٹ لے کر گئے ہیں, ان کے فوٹیجز آ گئے ہیں, وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, انہوں نے قیامت مچا دی تھی پتہ نہیں کون سی, اور اس کے بعد آپ ان کو لے کر گئے اور آپ نے ان کو بھی 10 سال سزا سنا دی, اور جو عام لوگ تھے آپ نے ان کو بھی 10 سال سزا سنا دی. دیکھیے یہ جو سب سے پہلے تو یہ جو 9 مئی کے کیس بنائے گئے نا, مجھے تو ان پہ اعتراض ہے.
دیکھیے آپ نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کسی کو معاف کریں گے اور کسی کو نہیں کہیں گے؟ آپ نے یہ پورا بیانیہ بنایا شہیدوں کی حرمت کے نام پہ کہ جی شہیدوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو آپ نے شہیدوں کی ٹھیکیداری کیسے اپنے ہاتھ میں لی؟ شہیدوں کی حرمت کسی کو معاف کرنے والے اور کسی کو اس پہ سزا دینے والے آپ کون ہیں؟ اگر آپ نے یہ بیانیہ بنایا تھا کہ جی ہم شہیدوں کی کیونکہ بے حرمتی ہو رہی ہے اس کا ہم بدلہ لے رہے ہیں، تو آپ نے شہیدوں کی حرمت کیسے کسی کو معاف کی خود سے؟ آپ کیسے ٹھیکیدار بنے شہیدوں کے؟ آپ نے لوگوں پہ شہیدوں کی بے حرمتی کا اتنا بڑا الزام لگایا. ہر مسلمان ہر پاکستانی شہیدوں کی حرمت کے بارے میں جانتا ہے. اللہ نے شہیدوں کی جو رتبہ بیان کیا ہر مسلمان جانتا ہے. آپ نے نہیں تو اتنے بڑے جنہوں نے الزام پریس لگائے کانفرنس ہمیں. کی ان کو کیوں چھوڑ دیا پھر؟ وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, آپ نے شہیدوں کی ٹھیکیداری کیسے لی؟ آپ نے کیسے سوچا کہ ہم معاف کریں گے اپنی طرف سے ہم پہ آپ الزام لگائے ہم نے شہیدوں کی بے حرمتی کی. آپ جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس کو جناح ہاؤس بنا دیں صرف ہم پہ شہیدوں کا وہ کرنے کے لیے, اور پھر آپ آدھوں کو وہ بے حرمتی معاف کر دیں. کیسے؟ مطلب یہ بھی یہاں پہ بھی قبضہ چلے گا آپ کا. آپ کو تو لوگوں کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اگر وہ جناح ہاؤس تھا تو وہ کسی کے ذاتی استعمال میں کیوں تھا؟ وہ کور کمانڈر کے استعمال میں کیوں تھا؟ وہ کور کمانڈر خود کہاں پہ ہے؟ وہ مدعی کیوں نہیں ہے؟ آپ بجائے لوگوں کو یہ جواب دینے کے آپ کہیں کہ مجسمہ توڑ دیا شہید کا, شہید کی بے حرمتی ہوئی. آپ اسلام میں جو مجسمہ بنانا ہی حرام ہے, آپ نے کسی کی شہید کا مجسمہ بنا کے بے حرمتی آپ نے خود کی. آپ لوگوں پہ بے حرمتی کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مجسمہ ٹوٹا اس کو پھانسی چڑھا دو. پھر وہی بے حرمتی آپ نے کسی کو معاف کر دی کسی کو نہیں کی. یہ آپ نے کیسے کیا؟ مطلب یہ لاجک تو تھوڑی سمجھائے نا ہمیں کہ یہ کیسے کیا آپ نے. چلیں یہ بتائیے گا کہ خاص طور پر آپ کے حوالے سے پنجاب کے اندر جو مریم نواز ہیں وہ بڑی خصوصی شفقت کرتی ہیں آپ کے حوالے سے, اور پھر آپ کی بہن فلک جاوید ان پر خصوصی شفقت جو ہے وہ عظمیٰ بخاری کی طرف سے کی جاتی ہے, کیسز کیے جاتے ہیں. تو کیا بنیادی طور پر اختلاف کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ اختلاف ہے کہ یہ چور کو چور کیوں کہتے ہیں. اب دیکھیں میں نے تو یہ بیان نہیں دیا ہوگا نا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیدادیں نہیں ہو, پھر میری ہر جگہ جائیداد نکل آئی ہو. ابھی پرابلم یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ گونگے بہرے اندھے ہوں, وہ آپ سے کوئی سوال نہ پوچھے, اور اسپیشلی لاجیکل تو بالکل نہ پوچھے. اب آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ آپ یہ لوگوں کا یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی ہمیں کرپشن سے اعتراض تھا, ہم وہ اس بارے میں بات کرنا چاہتے تھے, اس کرپشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے, آپ اس کو ہٹانا چاہتے تھے. اس کا آپ نے اتنے بڑے آپ محب وطن تھے کہ اس سے کے بدلے آپ نے سارے چور ہم پہ مسلط کر دیے. آپ نے وہ چور ہم پہ مسلط کیے جن کے کرپشن کی داستانیں دنیا سناتی ہے, دنیا میں چھپی ہوئی ہے. بشریٰ بی بی پہ تو آپ نے ایک گھڑی کا کیس بنایا ہوگا نا توشہ خانہ کی. ان کے تو جو قصے ہیں ماشاءاللہ کرپشن کے پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ کیسی نفرت تھی آپ کو کرپشن سے کہ آپ نے سارے چور ہم پہ مسلط کیے. ہم سے تکلیف صرف یہ ہے کہ ہم سوال کیوں کرتے ہیں اور وہ لاجیکل کیوں ہوتا ہے. ان کو چاہیے ایسی قوم جو بالکل چپ ہو, جن کو کچھ سمجھ نہ آئے, جن کو ہم بولیں کہ یہ غلط ہے وہ کہ یہ غلط ہے, ہم بولیں یہ صحیح تھے تو یہ صحیح تھے. یہ ہم سے سوال نہ پوچھے کہ یہ کیسے غلط تھے اور یہ کیسے صحیح ہیں. ہم تو صرف سوال کر رہے ہیں نا کہ اگر توشہ خانہ سے گاڑی نکلوانا جائز تھا جو نکل ہی نہیں سکتی, تو گھڑی لینا کیسے جرم ہو گیا جو ٹیکس پے کر کے نکلی. ایک آپ نے کیس بنایا ہوا ہے ایک یونیورسٹی کا کہ اس کے پیسے کھا گئے, وہ پیسے اسی ملک میں پڑے ہیں جس کے آپ فرما رہے ہیں ہم استعمال کر کے کچھ بنائیں گے, تو جب وہ پڑے اسی ملک میں ہے تو اس کی چوری کا آپ نے کیس کیسے بنایا ہے؟ آپ چاہتے ہیں ہم آپ سے سوال نہ پوچھیں. ہم پہ آپ نے جنگ بغاوت غداری کے مقدمے بنائے ہیں, ہم بول رہے ہیں بھائی سی سی ٹی وی فوٹیج دو. آپ مجھے دکھاؤ نا میرا فوٹیج کہ میں گھر کے اندر گئی, میں نے توڑ پھوڑ کی, میں کسی ٹیم کی ممبر تھی, میں کسی تنظیم میں کسی گروپ میں ممبر تھی, میں نے لوگوں اس دن تو نیٹ ورک بند تھا. آپ کو اگر یاد ہو تو 9 مئی کو سارا نیٹ ورک انٹرنیٹ بند تھا. ہم تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب نیٹ سارا بند تھا تو خان کو دھکے مارتے کی ویڈیو کس نے بنائی اور کس نے مین اسٹریم میڈیا پہ چلائی؟ انسٹیگیٹ تو آپ نے کیا لوگوں کو وہ ویڈیو دکھا کے. آپ کو کیا ایمرجنسی تھی کہ آپ نے کورٹ کے دروازے توڑے, کھڑکیاں توڑی, اس کو مارتے پیٹتے وکیلوں کو سر پھاڑتے آپ اس کو دھکے مارتے لے کر گئے؟ کیوں؟ آپ کیا میسج دینا چاہتے تھے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ میسج نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم اس کو کہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں لے کے جانا چاہتے تھے, آپ نہیں چاہتے تھے لوگ افینڈ ہو کے باہر نکل آئے, تو آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ عدالت نے بعد میں بولا نا گرفتاری غیر آئینی تھی, آپ نے اس کو جواب دیا؟ آپ نے نہیں دیا. 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری, آپ نے جواب دیا؟ آپ نے نہیں دیا. آپ نے کنٹینر سے ایک بندے کو نماز پڑھتے پھینک دیا, آپ نے جواب دیا؟ آپ نے نہیں دیا. اب خواتین کے گھروں میں گھسے, آپ نے آدھی رات کو لوگوں ان کو اٹھایا, آپ نے جواب دیا کہ کس قانون کے تحت گھسے؟ آپ نے نہیں دیا. مگر ہم آپ سے سوال نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اچھا
میرا یہ سوال ہے سنم جاوید اور فلک جاوید دونوں سے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی عہدیدار نہیں تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کی کہیں ذمہ دار نہیں تھی، کوئی الیکشن نہیں لڑا، کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں، تو آج تک یہ کیوں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہیں؟ اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. فلک جاوید جو ہیں وہ آج تک اپنے گھر نہیں آ سکی. سنم جاوید جو ہیں انہوں نے قید و بند کی، بے بہا صحبتیں برداشت کی، آپ کے موبائل فون آپ کے گھر میں چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا. جب آپ پاکستان تحریک انصاف کی نہ رہنما، نہ آپ سپورٹر کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی عہدہ، نہ کوئی آپ کو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، تو پھر کیوں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کھڑے ہیں؟ دیکھیں یہ تو میرے سے جب وہ انویسٹیگیشن بھی کرتے رہے نا تو مجھے میری ویڈیوز دکھاتے رہے جن میں میں ہر ویڈیو میں تقریباً بول رہی تھی کہ ہم کیوں نہ آئے، ہم ووٹر سپورٹر ہیں، ہم فین ہیں، ہم اس لیے آتے ہیں. تو مجھے بولتے ہیں کہ دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری ہے ڈیوٹی کہ ہم آ رہے ہیں. تو میں نے بولا جاہل پورا انٹرویو سن لے، میں بول رہی ہوں کہ جی ایز اے پاکستانی یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ایک بندہ جس نے ہمارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، وہ اپنا سب کچھ باہر سے بیچ کے اس ملک میں لے کے آ گیا. یہ طریقے تو پہلے کسی لیڈر نے ہمیں نہیں بتائے نا. یہ اس نے بتایا کہ جو کچھ ہے اپنا پاکستان میں رکھو. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور وہ ہمارے لیے اس ملک میں بیٹھا. تو اب یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی کا مطلب فرض ہوتا ہے کہ ہم اس لیڈر کے لیے باہر نکلیں. تو اتنے تو ماشاءاللہ یہ سمجھدار ہیں. جو ایس پی لیول کا بندہ وہ میرے سے پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں آپ یہ بول رہی ہیں کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آؤں، تو یہ ڈیوٹی آپ کی کس نے لگائی تھی؟ میں نے بولا کہ ملک کے لیے آپ کی ایک ڈیوٹی ہے بھائی، آپ ملک کے لیے آپ کی ایک ذمہ داری ہے. میں نے تو نہیں یہاں پہ 3 سال رہ کے باہر بھاگنا نا. مجھے تو نہیں کہیں کہ پاسپورٹ ملے ہوئے یا میں باہر پراپرٹیاں خرید رہی یا میرے پاس گولڈن ویزے ہیں یا میں جزیرے خرید رہی ہوں. میں نے اور میری اولاد نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو مجھے تو پریشانی ہوگی اگر اس ملک میں کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو یہ کہہ کے تسلی سے کیوں بیٹھ جاؤں کہ ہاں جی 70-75 سے ایسے ہو رہا تھا، ہم نے بھی یہی سنا، تم بھی آگے یہی سن لو. ہم اپنے حصے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے تسلی کے لیے اپنے چاہے اس کا کوئی حل نہ نکلے نتیجہ، پر ہماری تو ضمیر تو مطمئن ہوگا نا کہ ہم بھی گونگے بن. ایک تو ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں دل کے بھی معاملات ہوتے ہیں نا. اب ہم سے 100 بجے پوچھیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے لیڈر نے صحت کارڈ دیا، پناہ گئے، لنگر کھانے دیے، احساس پروگرام دیا، یوتھ پروگرام دیا، ڈیم بنائے، آپ کو بتایا کہ پانی کی ضرورت کتنی ہے، درختوں کی، کلائمیٹ چینج کے بارے میں. وہ ایک اس کے پاس ایک ویژن ہے، وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے جس نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، جس کو کرپشن سے زیادہ اپنے لوگوں کی فکر ہے. ابھی دیکھیں پنجاب میں جتنے پلان کاپی ہو رہے ہیں سارے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس 100 ریزنز ہیں اس کو پسند کرنے کے، جو اس نے ہمارے ملک کے لیے کیا ہے، جو اس نے ہمارے لیے کیا ہے. مگر دل کا معاملہ بھی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ عوام کے دل کو پسند آ گیا ہے. وہ دیکھیں دل میں محبت جو ہے نا اللہ ڈالتا ہے بندے کے لیے کہ جی کسی کے لیے یہ اللہ نے طے کرنا ہے کس کو کتنی عزت اور ذلت ملنی ہے. اس کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے نا. آپ کیوں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے؟ دیکھیں یہ جو دل کے معاملے ہوتے ہیں نا اس پہ زور زبردستی نہیں ہوتی. اس پہ آپ اپنی طرف سے جتنے آپ ڈنڈے چلا کے دیکھ لیں، آپ نے کیا گولیاں تک چلا کے دیکھ لی ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ہمارے دل کا مسئلہ ہے، وہ ہماری دل کی مرضی ہے، وہ ہماری دل کی پسند ہے. آپ کو اس چیز کا احترام ہونا چاہیے. آپ کو عوام کی رائے کا، ان کی پسند کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ اسی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ سب تنخواہیں لے رہے ہیں. اچھا سنم، آخر میں ہم ایک دو کوشچن ہیں. ایک تو عمران خان کے حوالے سے ہے کہ عمران خان جو ہیں اس وقت پابند سلاسل ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ انہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. کہا یہ جاتا ہے کہ قبر ایک ہے اور لوگ 2 ہیں، تو ایک کو جو ہے وہ جانا ہوگا اور ایک جائے گا تو دوسرا سروائیو کر سکے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ساری سینیریو میں جو پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ ہے وہ عمران خان کو رہا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک 26 نومبر ہو چکا ہے، تو کیا کہیں خدا نخواستہ دوسرا 26 نومبر تو نہیں ہونے جا رہا؟ دیکھیے یہ اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے. جو عوام کی مرضی سے آیا ہے، جس کے پاس عوام کی ووٹ ہے، عوام کی سپورٹ ہے، وہ رہے گا. جو زبردستی ڈنڈے کے سر پہ مسلط ہے وہ جائے گا. اس کو جانا چاہیے. آپ پہ اتنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے پورے ادارے کو بھی گالی پڑ رہی ہے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، جن کا قصور بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو کرسیاں اور پاور اتنی کیسے پیاری ہو جاتی ہے کہ آپ میں سیلف ریسپیکٹ ہی ختم ہو جاتی ہے، آپ میں کوئی انا ہی نہیں بچتی، آپ میں کوئی شرم ہی نہیں بچتی ہے. تو آپ نے تو بھاگنا ہی ہے نا. آپ سب نے بھاگنا ہی ہے. آپ سے پہلے والے بھی سب بھاگتے ہی رہے ہیں. تو رہے گا تو وہ نا جس کے ساتھ عوام ہے، جس کے پیچھے عوام کی طاقت ہے. باقی کو تو جانا پڑے گا. وہ جتنی جلدی وہ یہ سمجھے، وہ جتنی آسانیاں وہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے کر دیں، ان کی بہت مہربانی ہوگی. مگر جانا ان کو ہی ہے. قبر میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بس ہماری جان چھوڑ دیں، وہ جائے جہاں مرضی، مگر وہ ہماری جان چھوڑیں. ہمارا لیڈر تو نہیں جائے گا نا. اب ہم آپ کو پولیٹیکل لیڈر کہہ سکتے ہیں، آپ ویژنری ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کا آنسر ہوتا ہے.
آپ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بات کرتی ہیں. تو عمران خان جو ہیں وہ کس طرح باہر آ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا کوئی روڈ میپ، کیا پلان ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح عمران خان باہر آ سکتے ہیں؟ احتجاج اس کا راستہ ہے، عالمی سطح پر اس کے اوپر آواز اٹھانی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے مطلب عالمی سطح پہ تو دیکھیے اوورسیز ہمارے بہت کام کر رہے ہیں، اوورسیز ہماری بہت محنت کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی پریشرائز کرتے ہیں نا، ان کو بہت پہلے ہی انٹرنیشنل کورٹس میں چلے جانا چاہیے تھا. جب آپ کی عدالتوں میں یہ 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم لا کے اس طرح ججز کو جگڑ لیں، یا جس طرح کی یہ سزا اور ٹرائل اور فیصلے آ رہے ہیں، اس میں آپ کو کس چیز کا ویٹ ہے؟ ججز کا تو ہم نے دیکھے 2-2.5 سالوں میں ٹرائل میں دیکھ لیا نا کتنی پسلی ہے ان کی. تو آپ کو جب پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی حل نہیں ہونے والا، تو آپ انٹرنیشنل کورٹس میں جائیں، کیونکہ یہاں سے انصاف آپ کو ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے نا. ان ججز کو میں صرف اتنا میسج دینا چاہوں گی کہ آپ خدا سے ڈریں، آپ اللہ کا خوف کریں، آپ بڑی کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ جواب دیں اللہ کو. اللہ نے بولا ہے میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرنے. جو جتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. کل کو جب قیامت آئے گی تو ہمارے آپ کے گریبان ہوں گے اور ہمارے ہاتھ ہوں گے، جن کے ساتھ آپ ناانصافیاں کریں یا آپ کے گریبان پکڑیں گے، اور وہاں آپ کو کوئی ڈنڈا نہیں بچا سکے گا، وہاں آپ کو کسی کی پاور نہیں بچائے گی. آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میری نوکری تھی، میری مراد تھی، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہاں اللہ آپ سے پوچھے گا کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا تھا، میں نے زندگی موت کا وعدہ کیا تھا، میں نے عزت ذلت کا وعدہ کیا تھا. تم لوگ کیسے انسانوں سے ڈر گئے؟ تم انسان کے ڈر میں کیسے ناانصافیاں کرتے رہے؟ تو آپ اللہ کا خوف رکھیں. آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ دنیا ختم ہو کے قیامت بھی آنی ہے اور جزا سزا کا عمل بھی ہونا ہے. یہاں پہ نہیں ہونا، آگے ہونا ہے. تو آپ نے اپنے اعمالوں کا جواب دینا ہے. یہاں انسان جو ہے یہ تو سب نے مرنا ہے. جو جتنا مرضی خود کو خدا سمجھ کے گھوم رہا ہو انسان ہی ہے. جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھا ہو، اس کو جتنی مرضی بڑی غلط فہمی ہو، وہ انسان ہی ہے. تو آپ نے جس کو جواب دینا ہے نا اس کی فکر کریں آپ نے اس کو کیا جواب دینا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. اور ایک بندہ جو بے گناہ ہے، جو جیل میں بیٹھا 2 سال سے، اس کی بیوی بے گناہ ہے، ایک اس کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں تھا سیاست سے. خدا کا خوف کریں اور انصاف پہ ان کے فیصلے کریں. لوگ بھرے پڑے ہیں اس وقت، شرم کریں. لاسٹ ہی بتائیے گا کوئی ایسا لمحہ ان 2 سالوں کے دوران جو آپ کے لیے بڑا کرب میں ہو اور آپ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہ میں معاف نہیں کروں گی، اور کہیں پر آپ کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی مدد اور نصرت ملی ہو تو وہ تھوڑا سا شیئر کر دیں. دیکھیے ہمیں جو دیکھتا ہے نا وہ دیکھیے یہ سوچتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے کر لیا برداشت، اور آپ لوگوں کی جتنی جانیں ہیں اس نے آپ نے اتنی سختیاں کیسے برداشت کر لی. دیکھیے بندے کی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جو ہمت دینی ہوتی ہے یہ اللہ نے دینی ہوتی ہے، یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. جو عزت ذلت ہوتی ہے یہ اللہ کے معاملے ہوتے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتا تھا. میں پہلے دن سے صرف ایک بات کہتی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ نہ میں کسی کو، میں نہ وہاں کسی کو، مجھے پتا تھا کہ کیا کہاں جانا ہے کہاں نہیں. نہ میں گھر کے اندر گئی، نہ میں نے کوئی ایک چیز بھی، ایک پتا بھی توڑا. نہ میں آپ کہیں کہ میں کسی کو جانتی تھی، میں کسی کو بھی نہیں جانتی تھی اس وقت نا. جس طرح سب لوگ تھے جا رہے اس طرح ہم بھی اس میں چلے گئے. تو لیکن مجھے پتا تھا میں نے کچھ نہیں کیا. تو مجھے یہ ہمیشہ پتا تھا کہ اللہ میاں جو ہے نا انصاف کرنے والا ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والے ہیں. اور پھر ڈاکٹر یاسمین ہمیں ملی. انہوں نے اتنی میری زندگی میں بہت بڑا رول ہے ان کا. مطلب میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہوں ان کی یہ بات کہ مطلب میں شاید آج ایسی نہیں ہوتی، میں پہلے بہت ڈفرینٹ تھی اور میرے میں بہت چینج آیا کیونکہ میں ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ رہی. یہ مجھے جیل جانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا فائدہ ہوا مجھے کہ وہ مجھے ملی. وہ ایک بہترین ٹیچر ہے، وہ ایک بہترین انسان ہے. وہ آپ کو ہمیشہ صحیح مشورہ دیں گی، ہمیشہ صحیح گائیڈ کریں گی. اور جتنی ہمت اور بہادری میں نے اس عورت میں دیکھی نا، اس کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ اگر یہ عورت اتنی مشکل کاٹ سکتی ہے اس عمر میں اس بیماری میں، تو ہمیں تو ڈوب مرنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے نہ کھڑے ہو سکیں. اس کے بچے تو سیٹل ہیں، اس کے بچے تو سیٹل اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں. اگر یہ ہمارے لیے یہ سب کر سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے لیڈر نے ہمیں شرمندہ نہیں کیا، ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے اگر وہ ہمیں چھوڑ کے جاتا. جتنی باتیں میں نے نون لیگیوں کو کی ہوئی تھی نا کہ سیاسی یتیم ہے، یہ بگوڑے ہیں، یہ میں تو لٹرلی کہیں منہ نہ دکھاتی کسی کو. مگر یہ احسان کیا اس نے ہمارے سر پہ کہ وہ نہیں گیا، وہ یہیں بیٹھا ہے. تو ہمارے پہ قرض بہت بڑا ہے. تو اس لیے کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم نے ہار ماننی ہے، ہم نے چھوڑنا ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، اور پھر ڈاکٹر یاسمین کا بہت بڑا سپورٹ رہا ہے میرے ساتھ. لاسٹ میں بتا دیجیے گا اگر آپ کو الیکشن لڑنا پڑے تو کس کے خلاف الیکشن لڑیں گی، اور کس کو کہتی ہیں کہ آپ اس کے مقابلے میں الیکشن لڑیں؟ میں جتنی تکلیف مریم کو ہوتی ہے میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گی. دیکھیں یہ کون سی ذہنیت ہے کہ آپ سوچیں کہ جی میں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی بیٹی، ہم حکمران خاندان، یہ ہمارے مقابلے میں کیسے آئے؟ اور پھر جو اپنے پالتو چھوڑے میں وہ بھی اسی کام پہ ہوتے ہیں سارا دن کہ جی ان کا کیا مقابلہ بنتا ہے. مقابلہ طے کرنے والے تم کون ہو؟ وہ عوام نے طے کرنا ہے. عوام جو ہے نا وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کس خاندان سے کس نہیں. وہ آپ کو بتا رہی ہے آپ چور ہیں، آپ کا پورا خاندان چور ہے. الحمدللہ ہمارے خاندان کے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے، میرے بارے میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے. تو مقابلہ تو ہوتا ہے کہ جو لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، جو لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے. تو
मरियम के मुकाबले पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगी। खान ने जहां से भी, खान ने अगर कहा तो, खान ने अगर इजाजत दी तो मरियम के मुकाबले पे लड़ूंगी, जहां से भी लड़ेगी। शुक्रिया सनम जावेद हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब थाना शादमान का फैसला आने वाला है, उसमें सजा होती है या ये सजा होती हैं, बरी होती हैं। 2 से 3 दिन में इसका फैसला आ जाएगा। शुक्रिया सनम, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। जी अल्लाह हाफिज।